اس کی قرأت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس مضمون کا نام ہے میر باقر صاحب۔ سید محمد باقر رضوی مضافات ردولوی موضع اہرولی سادات کے رہنے والے تھے۔ ان کے بچپن میں ان کے والد گورپور میں سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ ان کے ماموں مرحوم بستی میں اچھے خاصے زمیندار تھے۔ ردولوی آتے تھے مگر کم۔ باپ کی نوکری کا سلسلہ ختم ہو گیا، ماموں کا انتقال ہو گیا، ناچار اپنے آبائی گھر واپس آ گئے۔ بچپن میں مجھے بتایا گیا تھا کہ کس بابا آدم کے رشتے سے یہ ہمارے چچا ہوتے ہیں۔ آخر میں تو ان کو آدھی ردولی چچا کہنے لگی تھی۔ جگت چچا ہو گئے تھے۔ 4 بھائی تھے، بھرا پورا گھر تھا، ماں کے پاس دولت تھی، ماموں کی زمینداری کے وارث تھے۔ ان کے باپ یعنی سجاد دادا تو خاموش آدمی تھے، شہد کی مکھی کے نر تھے، مگر ہماری دادی بڑی منتظم تھی۔ اگر دروازے پر 10 آدمی پہنچ جائیں تو گھڑی بھر میں سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مہمان نوازی، چلا کے بات کرنا، ہر وقت کام میں لگی رہنا اور ایک ایک جملے میں 3 قسمیں کھانا ان کی خاص الخاص خصوصیات میں سے تھیں، اور یہ آخری صفت ان کے بچوں کو پوری طرح وراثت میں پہنچی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد سجاد چچا نے انتقال کیا۔ یوں تو موت مکروہ ہے، لیکن اگر ایمان کی پوچھیں تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ نواب راحت مرحوم کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد سوائے میر باقر صاحب کی والدہ کے کسی کی حواس بھر جانا تھے۔ حالانکہ ان کا غم حقیقی غم تھا، مگر لڑکوں کے خیال سے موصوفہ نے مجھے یہ کام دیا کہ لڑکوں کو تسلی دوں، راضی برضا رہنے کی تلقین کروں اور صبر کی خوبیاں لوگوں پر اچھی طرح روشن کروں۔ اب دفن کے پہلے تو خیر سبھی کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن قبرستان سے واپس آنے کے بعد بیکاری کا مشغلہ رونے کا اور ترقی پکڑ گیا۔ اس لیے میں نے یہ تدبیر نکالی کہ میاں باقر کے 4 بھائیوں کو یکجا نہ ہونے دوں۔ چنانچہ ایک کو میں نے ست کے کام دیکھنے کو کہا اور دوسرے کو مہمانوں کی طرف بھیج دیا۔ 2 چھوٹے تھے اور وہ بغیر دونوں بڑے بھائیوں کی مدد کے زیادہ آفت نہیں جوت سکتے تھے، اس لیے ان کو دلاسا دے کر یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نواب صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا، وہاں سے سنا کہ پھر کوہرام پڑ گیا۔ میں سمجھ لیا ہو نہ ہو یہ 4 بھائی پھر اکٹھا ہو گئے۔ جلدی واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سب کے سب جمع ہیں اور نئی طرح کے بیان کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے، خدا کی قسم بابو مرحوم 8 دن منہ نہیں دھوتے تھے۔ اس پر سب مل کر بڑی زور سے روتے ہیں۔ پھر دوسرا کہتا ہے، رسول مقبول کی قسم دانت بھی تو نہیں مانجتے تھے۔ پھر وہی گمسان پڑتی ہے۔ تیسرا کہتا ہے، اور نہاتے کب تھے؟ قسم کلام مجید کی، اماں کے ڈر کے مارے غسل خانے میں یوں ہی پانی پھینک آتے تھے۔ اور پھر وہی شور مچتا ہے۔ چوتھا داڑے مار کر کہتا ہے، 2 بجے رات کو مرحوم کا چھینکے سے ہانٹی اتار کر گپ گپ دہی بڑے کھانا یاد آتا ہے۔ اس پر تو پوری محفل مائیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگتی ہے۔ پہلا باب اس دفتر کا اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب اس گھر سے کی لکشمی یعنی میاں باقر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ خرچ کی تنگی اب بھی نہیں تھی، 2-4 آدمی اب تک ان کے قرض دار تھے، مگر وہ بات جاتی رہی۔ پھر ان کا گھر بیماریوں نے دیکھ لیا، زیادہ تر دولت علاج میں اور پھر کچھ رکھ رکھاؤ میں ختم ہو گئی۔ میر باقر کا بھی یہی حال ہوا کہ ادھر ادھر ملازمت کی تلاش کرنے لگے۔ سن زیادہ، کوئی ڈگری نہیں، پابندی سے کام کی عادی نہیں، اگر کسی جگہ ٹھکانا ہوا تو بھی مصاحب کی صورت میں۔ اب تو ان کی بزلہ سنجی ہنسی ٹھٹے کی دھوم مچ گئی۔ اس کے بعد لڑکے جوان ہو گئے، کوئی 100 کمانے لگا، کوئی 200۔ چھوٹا بھائی وکیل ہو گیا، مگر میاں باقر کی ضرورت کوئی پوری نہ کر سکا، نہ انہوں نے اپنا رویہ بدلا۔ گوروپور بستی میں نشو نما ہوئی تھی، وہاں تاڑی شراب کی قطرے بڑی بڑی داڑیوں پر دکھائی دیتے۔ یہ کسی طرح بدقسمتی سے یہ بھی اس کے مزے کے واقف ہو گئے، مگر ہنسنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ اپنی برائی ہو یا کسی کی بات ہو، اگر اس میں ہنسنے کی گنجائش ہوتی تو میر باقر اس کے بیان کرنے سے نہ رکتے۔ بدقسمتی سے گھڑ دوڑ کھیلنے کا شوق ہو گیا، شوق کے بعد عادت ہوئی، عادت کے بعد لت ہو گئی۔ اس شوق کے پیدا کرنے میں شاید میری بھی کچھ ذمہ داری ہو، اما میں تو بچ گیا، مگر مرحوم فنافل گھڑ دوڑ ہو گئے۔ اس مشغلے میں روپے کا خرچ اور یہاں پیسہ پاس نہیں۔ اما انہوں نے عجیب ترکیب نکالی، کسی جنرل کرنل کا کوئی خانسامہ تھا جس نے بہت سا اندوختہ کرنے کے بعد ریس کے احاطے کے اندر چائے وغیرہ کا ٹھیکہ لینا شروع کیا۔ گڑ دوڑ کی آمد و رفت میں اس سے یار دلہ ہو گئی۔ اب راوی چین لکھتا ہے،
مگر اس تباہ کن کھیل میں سوائے جوا کھلانے والے کے اور کسی کو امیر ہوتے دیکھا نہیں۔ پھر اس کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ننگی کیا نہائے کیا نچوڑے، وہی روپیہ 2 روپے کا کھیل، مگر شوق پورا ہوتا رہا۔ ایک دن دوران ملال مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ محمد علی، قسم ہے غلام مجید کی، تم ہزار ہمارے دشمن ہو جاؤ، خدا قسم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاق کا کوئی واقعہ پیش آوے اور ہم تم سے نہ کہیں، مگر دیکھو واللہ کسی سے کہنا مت۔